رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی معزز اور قابل قدر سامعین، علوم المکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ دعوت و تبلیغ باب نمبر 2. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قرآن پاک پہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں. پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. امت مسلمہ کے زندگی کا اصل مقصد ساری دنیا میں بے خبر اور بے طلب لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کا پیغام پہنچانا ہے. اس عظیم الشان فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہایت بیش قیمت اصول اور حکیمانہ ہدایات بیان فرمائی ہیں، اور ہمارے رہبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے یہ حقیقت اجاگر کی ہے کہ دعوت اللہ کا عظیم الشان کام اخلاص، صبر، شوق اور حکمت سے انجام دینا چاہیے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے تمام اسالیب پوری طرح اجاگر کر دیے. ان اسالیب کے مطالعے سے دعوت و تبلیغ کے بالترتیب 5 مدارج سامنے آتے ہیں جو اس طرح سے ہیں. نمبر 1 قریبی رشتہ داروں اور خاص دوستوں کو دعوت. نمبر 2 قوم اور شہر کے لوگوں کو دعوت. نمبر 3 ان قبیلوں کو دعوت جو اطراف مکہ میں آباد تھے. نمبر 4 پھر عرب کے تمام قبیلوں اور گروہوں کو دعوت. نمبر 5 دنیا کی تمام قوموں اور جماعتوں کو دعوت. نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب منصب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی بندگی کا پیغام پہنچایا جن کا آپ سے قریبی تعلق اور رابطہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر والوں کی طرف سے حوصلہ افزا جواب ملا. چنانچہ سب سے پہلے آپ کے گھرانے کے تمام افراد مسلمان ہوئے. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سر فہرست تھیں۔ غلاموں میں قبول اسلام میں سبقت لے جانے والے آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہا اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ کے زیر کفالت چچا زاد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح آزاد آدمیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار ہمدم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر دین حنیف کی تبلیغ کا سلسلہ آپ کے گھرانے سے آگے بڑھ کر آپ کے رفقا اور ان کے قریبی حلقوں تک پھیلنے لگا۔ نبوت کے ابتدائی 3 برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ پوشیدہ طور پر انجام دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں بار آور ہونے لگیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق سے متاثر ہونے لگے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مسلمان ہونے لگیں، جہاں تک کہ اسلام مکہ میں مشہور ہو گیا اور لوگ جگہ جگہ اس دین کا تذکرہ کرنے لگے۔ یہ ایک عالمگیر رویہ ہے کہ بوڑھے لوگ اپنے فکر و اعتقاد میں پکے اور بے لچک ہوتے ہیں۔ کتنی ہی معقول بات ہو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو بڑی دیر میں۔ اس کے برعکس نوجوانوں کا ذہن فطرتاً انقلاب پسند ہوتا ہے، وہ معقول بات جلدی سمجھ لیتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی اس ذہنی حالت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سابقہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، صاحبزادیوں اور احباب کے بعد جن سعادت مند خواتین و حضرات نے اسلام قبول کیا، ان کی اکثریت جوان لوگوں کی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام الہی سیکھ کر اپنے شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور معرفت کے لیے مخصوص کر دیے۔ ان اولین مسلمانوں میں اکثریت کا تعلق قریش کے مختلف گھرانوں سے تھا۔ ان میں سے بہت سے افراد ایسے تھے جو قریش میں بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے۔ ان کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بے سر و ساماں ارادوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ کی سب سے بڑی متاع اللہ رب العزت پر غیر متزلزل بھروسہ تھا۔ اسی بنیاد پر آپ نہایت خلوص اور استقلال سے لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے رہے، انہیں مسلسل اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تلقین فرماتے رہے۔ آپ کی یہ دعوت خاص افراد تک محدود تھی۔ آپ کی دعوت کا سلسلہ ابھی تک خفیہ ہی تھا۔ آپ نے اب تک سر عام دعوت اسلام کا اظہار و اعلان نہیں کیا تھا۔ قریش کے ہاں اسلام کا چرچا تو ہونے لگا تھا، لیکن ان کی طرف سے کھلی مخالفت شروع نہیں ہوئی تھی۔ البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی مجلسوں سے گزرتے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بنو عبد المطلب کے لڑکے سے آسمانوں سے باتیں کی جاتی ہیں۔ بعثت کو 3 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں اسلام نے اولو العزم ہستیوں کو اپنے پرچم تلے جمع کر لیا۔ اب اتنی تعداد جمع ہو گئی تھی اور ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ اسلام کی دعوت باقاعدہ پھیلائی جا سکتی تھی۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ عز و جل کا یہ فرمان لے کر نازل ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ أَصَابُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ اور آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں اور مومنوں میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ جو تم عمل کرتے ہو میں ان سے بری و ذمہ ہوں، اور اس پر توکل کیجئے جو زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے اقربا کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک فکر مند رہے اور اس حکم کی تعمیل سے اپنے آپ کو عاجز خیال فرماتے رہے۔ آپ نے بیرونی نقل و حرکت موقوف کر دی اور تقریباً 1 مہینہ اپنے گھر ہی میں گوشہ نشین رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں آپ کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ وہ سمجھنے لگیں کہ شاید آپ بیمار ہیں، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے عذاب سے ڈراؤں، لہٰذا میں نے بنو عبد المطلب کو جمع کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، آپ بنو عبد المطلب کو ضرور بلائیے اور انہیں دعوت دیجیے، لیکن ابو لہب کو نہ بلائیے کیونکہ وہ آپ کی دعوت کبھی قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو دین اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے اپنے گھر مدعو کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنو عبد المطلب کے لیے کھانا تیار کرنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہیں جمع کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے 40 آدمیوں کو بلایا تھا۔ ایک اور روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اے علی، بکری کی 1 ران اور 1 صواع غلے کا کھانا تیار کرو اور 1 بڑے پیالے میں دودھ تیار رکھو۔ پھر فرمایا، بنو عبد المطلب کو جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کروں اور جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور بنو عبد المطلب کو بلایا۔ کم و بیش 40 افراد جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ ابو لہب بھی موجود تھا۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہی کھانا لانے کا حکم دیا جو آپ کے حکم پر تیار کیا گیا تھا۔ سریگ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی ران کے گوشت کے کچھ حصے کو اپنے دانتوں سے الگ کیا اور پھر اسے برتن کے اطراف میں رکھ کر حاضرین کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا، کولو بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھائیے۔ لوگوں نے کھانا تناول کرنا شروع کر دیا جہاں تک کہ تمام لوگ سیر ہو گئے اور مزید کھانے کی حاجت نہ رہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، انہیں دودھ پلائیے۔ میں دودھ کا بڑا پیالہ لایا، لوگوں نے اس سے پیا جہاں تک کہ تمام لوگ سیر ہو گئے۔ اللہ کی قسم، جتنا کھانا انہیں پیش کیا گیا تھا اتنا کھانا ان میں سے ایک آدمی ہی کھا جاتا تھا۔ اسی طرح جو دودھ انہیں پیش کیا گیا اتنا دودھ ایک آدمی ہی پی جاتا تھا۔ جب تمام افراد کھانے پینے سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن ابو لہب نے اچانک باتیں بنانی شروع کر دی۔ وہ حاضرین سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ تم پر جادو کر دیا ہے۔ پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تمہارے چچے اور ان کی اولاد موجود ہے، تم جو بات کرنا چاہتے ہو کرو، نماز یا نئے دین کی باتیں چھوڑ دو
اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ تمہارا قبیلہ پورے عرب پر قدرت نہیں رکھتا۔ پھر کہنے لگا اگر تم اپنے معاملے پر قائم رہے تو تمہارا خاندان اور تمہارے آباء و اجداد کی اولاد تمہیں روکنے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ یہ ان کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ قریش کی باقی شاخیں تم پر چڑھ دوڑیں اور عرب بھی ان کے حمایتی اور معاون بن جائیں۔ اے میرے بھتیجے، میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی قوم کے پاس اس سے بڑا شر لایا ہو جو تم ان کے پاس لائے ہو۔ لوگ مجلس سے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب کی بیہودہ باتوں کی وجہ سے گفتگو نہ فرما سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص ابو لہب نے بات کرنے میں پہل کی اور لوگ میری بات سننے سے پہلے ہی چلے گئے۔ آج دوبارہ اسی طرح کا کھانا تیار کرو جس طرح گزشتہ روز تیار کیا تھا اور لوگوں کو بھی دوبارہ جمع کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح حاضرین کو ضیافت دی جس طرح گزشتہ روز دی تھی۔ لوگوں نے کھانا تناول کیا جہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ اللہ کی قسم اتنا کھانا تو ان میں سے ایک آدمی ہی کھا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، انہیں دودھ پلاؤ۔ لوگوں نے دودھ پیا جہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ اللہ کی قسم اتنا دودھ تو ان میں سے ایک آدمی ہی پی جاتا تھا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب بات کرنے میں پھر پہل کر گیا اور حاضرین سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ تم پر جادو کر دیا ہے۔ لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات نہ کر سکے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا اے علی، گزشتہ روز کی طرح آج پھر کھانا تیار کرو اور لوگوں کو بھی جمع کرو۔ اس آدمی نے پھر مجھے بات نہیں کرنے دی جیسا کہ تم نے سنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی اور لوگوں کو جمع کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کو پھر اسی طرح کھانے کی دعوت دی جس طرح گزشتہ روز دی تھی۔ لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور پیا۔ اللہ کی قسم اس طرح کا کھانا اور دودھ ان میں سے ایک آدمی ہی کھا پی جاتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان الرائد لا یکذب اہلا واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم واللہ الذی لا الہ الا ہوا انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ واللہ لتموتن کما تنامون وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَصْدِقُونَ وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَتُجْزَوْنَ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ وَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما أعلم شاء فی عربی جاء قومہ بأفضل مما قد جئتکم به انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ فأیکم یعذرنی علی ھذا الامر علی ان یکون اخی
اللہ جل شان ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں۔ میں اسی کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بلا شبہ رہنما اپنے کنبے سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بولوں تب بھی میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں تمام لوگوں کو دھوکہ دوں تب بھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے خصوصی طور پر اور تمام انسانوں کے لیے عمومی طور پر اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح تم سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور تمہیں بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ۔ اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم میں عرب میں کسی نوجوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس اس سے افضل چیز لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لایا ہوں، اور بلا شبہ اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ اس کام پر تم میں سے کون میری حمایت اور مدد کرے گا کہ وہ میرا بھائی بن جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان تمام سامعین میں سب سے چھوٹا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد اور حمایت کروں گا۔ جب میں نے یہ کہا تو تمام لوگ ہنسنے لگے۔ مسند احمد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصراً یہ روایت منقول ہے۔ اس میں ہے کہ لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا، پھر بھی کھانا اور دودھ اسی طرح بچ رہا، گویا کسی نے اسے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، میں خاص تمہاری طرف اور تمام بنی نوع انسان کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس کھانے اور دودھ میں برکت کی نشانی تم دیکھ ہی چکے ہو۔ تم میں سے کون اس بات پر میری بیعت کرے گا کہ وہ میرا بھائی اور دوست بن جائے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی بھی آپ کی طرف نہ اٹھا تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، ہر دفعہ میں ہی کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ فرماتے بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد